السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 27 ہے، اور اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ خوشی اور غم کے موقع پر ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ خوشی اور غم کے موقع پر ایک مسلمان اور مومن کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی جامع حدیث ہے، اور اس کے راوی ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، ایک مومن بندے کا معاملہ کتنا تعجب انگیز ہے، یعنی کتنی اچھی چیز ہے۔ یہ تعجب کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ ایک بندے مومن کے تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ مومن بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو خیر نصیب فرما دیتا ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی نعمت کہ جس کے ہر معاملے میں خیر ہو، مومنوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، بندے مومن کی زندگی میں اگر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکرا، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، صبر کا بدلہ اتنا زیادہ اللہ دے گا کہ اس کا کچھ حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صابرین میں شمار فرما، صبر کی توفیق عطا فرما۔ اور اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے مومن کو اگر کوئی بھی نعمت ملے تو اس پر شکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قانون میں سے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آج ہمارے گھروں میں ناشکری عام ہے۔ پہلے کے دور اور زمانے کا اندازہ لگائیے کہ کس کس طرح کی زندگی لوگ گزارتے تھے، لیکن ہر وقت الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کے کلمے ان کی زبانوں پر جاری رہتے تھے۔ آج ہمارا پورا گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اے سی ہے، فین ہے، فریزر ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کتنے عمدہ بستر ہیں، لیکن ناشکری کی وجہ سے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بہو سے ملاقات کی، جو ان کی پہلی بہو تھی، اور اس سے حال چال پوچھا، اس نے ناشکری کی باتیں کی، فوراً کہا کہ اسماعیل آئیں گے، ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کا چوکھٹ، اپنے گھر کی چوکھٹ یا اپنے دروازے کا چوکھٹ بدل دیں۔ انہوں نے فوراً اشارہ کر دیا اور کہا بتا دینا کہ تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہارے اندر ناشکری پائی جاتی۔ تو اگر کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر کرنے سے نعمت بھی بڑھ جاتی ہے اور اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ تر اپنے مومن بندوں کو ہی آزماتا ہے،
اور ایک حدیث سنن وغیرہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلدی کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی کوئی غلطی ہوئی فوراً اللہ نے جھٹکا دے دیا، کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہوا اللہ نے جھٹکا دے دیا، اور وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ چوک ہو رہی ہے، فوراً وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو جلدی کر دیتا ہے، یعنی دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈال کر اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کا گناہ سب ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج میں بہت سارے لوگ بالکل بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، بد عقیدہ ہے، اور اہل توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان اور عمل صالح والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی بہت سکون میں۔ ان کو یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا یاد کرنا چاہیے، ان کو حدیث کا دوسرا ٹکڑا یاد رکھنا چاہیے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا تو اس کو گناہوں کے باوجود بھی ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو چھوٹ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب پکڑے گا تو پوری سزا اس کو دے گا اور کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو یہ مومن کے لیے کتنی بہترین چیز ہے کہ جب بھی ہمیں نعمت ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا اور ہماری نعمتوں کو بھی بڑھا دے گا۔ اور جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ کے لیے اس پہ صبر کریں اور یہ سوچیں کہ یہ تھوڑی سی تکلیف جو آئی ہے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، گناہ بھی ہمارے مٹیں گے اور اللہ ہمیں ثواب سے بھی نوازے گا۔ اس کے برخلاف جو کافر لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو جزا فضا کرتے ہیں جو عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ کافروں کو جب تکلیف ہوتی ہے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے، وہ اور زیادہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو غرور اور گھمنڈ سے اپنا سینہ تان کر بولتے ہیں یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ تو ہماری ہوشیاری سے ہم کو ملا، یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے، نعمتوں میں اور مست ہو جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، وہاں بھی قیامت کے دن ان کے لیے اور زیادہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرما لے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے، چھوٹی سی نعمت کیوں نہ، ایک گلاس پانی ہم پی رہے تو بھی اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ تو نے ہمیں پلایا۔ اور اپنے گھر کی، خاص طور سے اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں کہ آپ جس حالت میں ہو، جس کنڈیشن میں اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اللہ یہ بھی چھین سکتا ہے، ان نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں محروم کر سکتا ہے۔ گھروں میں ناشکری بہت زیادہ عام ہے، یہ جو فلموں کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن جو سیریل ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں، موبائلوں میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے ناشکری عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارا دماغ اور زیادہ اونچا ہوتا جا رہا ہے، ہم بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے اور نقالی کرتے ہیں اور اس کی برابری کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔